شکر ادا کرتے تو یہ کیا کہہ رہی ہے راویہ؟ کہنے لگی بات تم نہیں سمجھو گے، جب میں بیماری میں اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتی ہوں تو وہ لطف نہیں آتا جو صحت میں مزہ آتا ہے، جو کہ بیماری میں لطف آتا ہے وہ صحیح حالات میں لطف نہیں آتا۔ تو وہ سجدہ جو درد میں کیا جائے بغیر درد والے سجدے سے کہیں اعلیٰ اور افضل ہے۔ میں کشمیر گیا تھا، کشمیر تو غیر مسلم بھی جاتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے نا، مگر وہاں جو بات ہوئی تو وہ سنانا بڑی بات ہے۔ ایک سلیم نام کا آدمی تھا، اس کو کینسر ہو گیا تھا، میرا پرانا شناسا تھا، کسی نے کہا ذرا آپ اس سے ملاقات کریں، اس کی طبیعت خراب ہے۔ میں اس کے گھر گیا، میں نے کہا سلیم بھائی کیا حال ہے؟ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا میں نے سنا ہے آپ کو کینسر ہے؟ کہنے لگے سنا نہیں ہے سید صاحب، مجھے لکھا پڑا کینسر ہے، اور ٹاٹا اسپتال ممبئی والوں نے کہا ہے کہ تم 2 مہینے کے بعد مر جاؤ گے، 90% تمہارا معدہ برباد ہو چکا ہے۔ میں کہا پھر کس بات کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے شکر اس بات کا ہے کہ کتنے لوگوں کو اچانک موت آ جاتی ہے۔ سید صاحب غور تو کریں، کتنے اچانک حادثاتی طور پہ مر جاتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ سے مر جاتا ہے، مگر میرے رب نے کرم کیا ہے کہ مجھے 2 مہینے کا موقع دیا ہے توبہ کرنے کا۔ مجھے لگتا ہے کہ 2 مہینے میں ضرور میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ میں نے کہا یہ آپ نے داڑھی کیوں رکھائی ہے؟ کہنے لگے اب تو کنفرم ہو گیا نا حضور کی بارگاہ میں جانا ہے، قبر میں سرکار کو دیکھنا ہے۔ اب پھر کہنے لگے اور تو کوئی نیکی نہیں کی تھی، گنہگار بڑا تھا، میں داڑھی رکھا کے جاؤں گا، عرض کر دوں گا حضور یہ سنت رکھا کے آیا ہوں، کاش کہ آپ کرم فرما دیں، قبر میں لہرائیں گے تاحشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ کہنے لگا سید صاحب بات یہ ہے، کہنے لگا سید صاحب بات یہ کہ دن تو کٹ جاتا ہے مگر رات نہیں کٹتی۔ میری چھوٹی بیٹی 3 مہینے کی ہے اور بڑا بیٹا 3 سال کا ہے، مگر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مگر کبھی کبھی سوچتا ہوں میرے بچے جیتے جی مجھے یتیم لگتے ہیں۔ کتنا درد ہے دنیا میں، آپ صرف اسی دنیا سمجھ رہے ہیں جہاں آپ ہیں، ہسپتالوں میں ایک بڑی دنیا آباد ہے، کتنے ہسپتالوں میں سسک رہے ہیں، کتنے برباد ہو رہے ہیں لوگ۔ نوجوانوں کی توجہ اپنی طرف چاہتا ہوں، یہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جوانی ہمیشہ رہے گی، نہیں نہیں بیٹے، یہ جو بوڑھے بیٹھے ہیں نا یہ بھی کبھی جوان ہوا کرتے تھے۔ آج تیری جوانی تجھ سے گناہ کروا رہی ہے، آج تو اپنی جوانی کے نشے میں اللہ کو بھولے بیٹھا ہے۔ ایک آدمی مجھے الہ آباد میں اپنے گھر لے گیا، کہنے لگے ذرا دعا کرنے میرے بچے کی بڑی طبیعت خراب ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے، میں قسم سے کوئی طبیعت ایسی خراب ہوگی۔ میں جب گیا تو اس کا 28 سال کا جوان لڑکا، وہ کوما میں پڑا تھا، 4 سال ہو گئے تھے، یعنی 24 سال کی عمر میں گر گیا تھا، اور وہ اے سی لگا رہا تھا، اوپر سے نیچے گرا، اس کو ہوش نہیں تھا، اس کے سر میں ایسی چوٹ لگی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا سید صاحب میں سبزی بیچتا ہوں، میں نے سبزی کے ساتھ ساتھ اپنی دکان تک بیچ دی، اور میرا بیٹا تب بھی پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ میں نے ہندوستان کے کئی اسپتالوں میں علاج کرایا مگر میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہوا۔ اس کی بیوی 6 مہینے کے بعد چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ اب ہمارا ایک ہی کمرہ ہے، اسی میں یہ جوان بیٹا ہے، اس کے ناک میں نلکی لگی ہے، اس کی لیٹرین پیشاب اس کی ماں دھلاتی ہے۔ تو وہ کہتی کل کہہ رہی تھی سید صاحب سے کہنا جب وہ کل کو آئے کہ دعا کر دیں یا تو میرا بچہ مر جائے یا ٹھیک ہو جائے، کیونکہ مجھ سے اپنے جوان بیٹے کی لیٹرین دھلانے میں شرم آتی ہے۔ 28 سال کا لڑکا، جوان تندرست، اور وہ کوما میں۔ مجھے اپنے حضور کی حدیث یاد آئی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے حضور فرماتے ہیں کہ جس میرے امتی کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے اور جسے اللہ نے صحت دی ہے، فرماتے ہیں جسے صحت دی ہے وہ مالدار ہے، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مگر آج یہ ہے کہ اس کے سامنے روئے، اس کے سامنے روئے، یہاں اپنی بات بیان کی، یہاں اپنا پریشانی بیان کی، اور پھر جب آپ کسی کے سامنے روتے ہیں تو آپ پھر اسے منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے، کبھی آپ کے سر اٹھانے کے لائق نہیں رہتے۔ مولا علی فرماتے ہیں سب کے سامنے رو گے، جو سب کے سامنے روتا ہے وہ رب کے سامنے نہیں روتا، اور جو رب کے سامنے روتا ہے وہ سب کے سامنے نہیں روتا۔ آپ ایک مرتبہ اپنے رب کے سامنے رو کے دیکھیے، آپ کسی اور کے سامنے روئیں گے وہ آپ کو نظر نہیں اٹھانے دے گا، کہے گا تو ایک دن پریشانی میں آیا تھا، میں نے تیری پریشانی دور کی تھی، بھول گیا اپنی پریشانی کو، اپنا دور بھول گیا، آج اپنی تجھے اوقات یاد نہیں رہی۔ اللہ فرماتا ہے تو کسی کے سامنے بھی روئے گا وہ تجھے ذلیل کرے گا، تیری نظر اٹھنے نہیں دے گا۔ تو سن، اگر تو لوگوں کے سامنے روئے گا وہ تیری نظر اٹھنے نہیں دیں گے، اور اگر میرے سامنے روئے گا تو میں تیری نظر جھکنے نہیں دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ مہاراجہ کانفرنس، حضور سید شریعت میاں صاحب قبلہ۔ بولو تو صحیح طرح سبحان اللہ۔
آج آپ دیکھتے نہیں کہ کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے. نوجوان نسل کا حال یہ ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، حضرت سیدنا امام حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ بصرہ کے اندر ایک حافظ اور قاری تھا. ہماری نظر میں اس سے بہترین قاری کوئی نہیں تھا، نہ اس سے بہترین حافظ کوئی تھا. کہتے پھر فجر کی نماز کے بعد میرے پاس آ کے رونے لگا. میں نے کہا کیا ہوا حافظ صاحب؟ کہنے لگے میری طرف دیکھ کے بولا حضور مجھے قرآن بھول گیا، میں رات میں سویا ہوں، صبح اٹھاؤں قرآن کی ایک بھی آیت یاد نہیں رہی، کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا تھا؟ کہنے لگے کل ایک لڑکی گئی تھی، بس اس پہ بری نظر میں نے ڈال دی تھی، اس پہ ایک نظر میں نے بری ڈال دی تھی، بدنگاہی کر لی تھی، اسے شہوت کی نظر سے دیکھ لیا تھا. حضور اس کے دیکھنے کے بعد میرے دل سے قرآن نکل گیا. اللہ اکبر. ذرا بتائیں تو اللہ کا غلام اس دل میں نہیں رہتا جن آنکھوں میں گندگی ہو. تو مجھے بتاؤ کہ ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت یہ ایمان کے طوطے اڑ جائیں. آپ ذرا غور کریں، آج نوجوانوں کی آنکھوں کو کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی انہیں تمیز نہیں. آج کل رات میں لمبی لمبی جو وہ فلمیں اور بڑی بڑی جو وہ ریلیں، گندی تصویریں ہم جیسا یہ جو ہے نوجوان لڑکے دیکھتے ہیں، ان کی تنہائیاں برباد ہو چکی ہیں. اللہ اکبر. امام محمد غزالی فرماتے ہیں، امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں. حدیث یہ ہے کہ ایک قطبہ بن غزوان نام کے صحابی ہے، انہوں نے اپنی تلوار چلائی ہے. تلوار چلاتے 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 انہوں نے اپنی تلوار چھوڑی، اپنا خنجر نکالا، آنکھ میں مارا، آنکھ نکال کے پھینک دی. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں لوگ جب اسے دیکھ کے حیرت کرنے لگے، میں نے کہا اے قطبہ، لوگ تجھے دیکھ کے کہتے ہیں کہ تو پاگل ہو گیا ہے، یہ تو نے آنکھ کیوں نکال دی، یہ غضب کر دیا، کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور مجھے سب کو جواب نہیں دینا، رب کو جواب دینا ہے، میں سب کی باتوں پہ نہیں جاتا. کہا قطبہ بتانا تو نے اپنی آنکھ کیوں نکال کے پھینک دی؟ کہنے لگا بس حضور کی حدیث یاد آ گئی تھی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی، جہنم کی کیلیں ڈالی جائیں گی. تو میری نظر کل تلوار چلا رہا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ایک لڑکی پہ چلی گئی، بس حضور کی حدیث یاد آئی. میں نے سوچا میری آنکھ مجھے جہنم میں نہ لے جائے، میں یہی سوچ کے میں نے اپنی آنکھ نکال دی. اب بتاؤ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اس کی ایک آنکھ سے آنسو گر رہے تھے، ایک آنکھ سے لوتڑے خون کے گر رہے تھے. ایک صحابی رسول یہ کہتا ہے مگر آج ہمارے نوجوانوں کی تنہائیاں، وہ فیس بک پر گندی تصویریں دیکھتے ہیں، لمبی لمبی ریل دیکھتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں بچا، بربادی کی طرف قوم جا رہی ہے. اب میں آپ کے نعروں سے کیسے مطمئن ہو جاؤں؟ مجھے بتاؤ آپ کے نعرے مجھے کیسے مطمئن کر دیں گے؟ کیا میں اندھا ہوں؟ کیا میں پاگل ہوں؟ نہیں نہیں، میں کسی بھی صورت میں آپ کو اس طرح سے نہیں ہوں. مجھے سخت خبر ہے اس طرح کے حالات ہیں. آج لڑکیاں ناچ رہی ہیں گھروں میں. آج دیکھو یہ ابھی میں ادھر سے نکل کے آیا ہوں، معاذ اللہ ان جلسوں میں بھی میاں معاذ اللہ وہ فیشن کر کر کے گھوم رہی ہے. کیا انہیں خوف خدا نہیں ہے؟ کیا آپ کو خوف خدا نہیں ہے؟ کیا تم دنیا میں یہی بٹر کشتی کرنے کے لیے آئے ہو؟ مجھے بتاؤ کہ تمہاری قوم کے پاس کوئی ایسا انسان نہیں تھا جسے سب اپنا رہنما مان لیتے؟ ارے سنو تو، ہندوستان کے لڑکے تو چھوڑو، یہ عرب امارات کے لڑکے، یہ کویت دبئی کے لڑکے، یہ عمان کے لڑکے، یہ جہاں کے 10 سال سے 15 سال تک کے بچوں پر جب مکے اور مدینے کے اور پوری گلف کنٹری کی ریسرچ ہوا کہ یہ بچے بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں، آپ کو حیرت ہوگی. یو ایس نے جب ان پر ریسرچ کیا تو انہوں نے کہا، سارے بچوں نے یہ کہا کہ ہم بڑے ہو کر کے کرسٹیانو رونالڈو بننا چاہتے ہیں. یعنی ایک فٹ بالر کی بنا، ایک فٹ بالر کی طرح بننا چاہتا ہے پورا عرب. یعنی پورے عرب کے بچے، ان کے پاس کوئی عمل، ان کے پاس کوئی نمونے عمل نہیں تھا. پورے عرب یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. یہ جو عرب کے شیخ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بہت بڑے ہیں. میں انہی کی بات کر رہا ہوں. ان کے بچے جب یہ کہتے ہیں ہم کرسٹیانو رونالڈو بننا چاہتے ہیں تو انہوں نے رونالڈو کو ہائر کیا، اس کو خریدا. اب اس سے وہ فٹ بال سکھا رہے پوری عرب دنیا کو کہ عرب دنیا کے پاس کوئی ایسا انسان نہیں تھا جسے وہ اپنی کتابوں میں شامل کرتے، جسے وہ اپنے نظام میں شامل کرتے، جسے وہ اپنے بچوں کا آئیڈیل بناتے. کیا ہندوستان میں کسی کوئی ایسا نہیں تھا؟ ہندوستانی مسلمانوں کے پاس یہ جو لڑکے، یہ جو ہیرو کی طرح فلمی دنیا کے بالی ووڈ کے کندھے کھٹ گئے ٹھٹیا اور بدترین قسم کے لڑکوں کی طرح وہ تصویریں کھنچواتے ہیں، انہیں کی طرح ریل بنواتے ہیں، انہیں کی طرح کپڑے، انہیں کی طرح چال ڈھال. یا ان کے پاس کوئی نظارہ تھا؟ ہمارے پاس تو ایک ایسا رول ماڈل تھا کہ پوری دنیا میں، پوری انسانیت میں کسی کے پاس ایسا رول ماڈل نہیں تھا. اس کے بعد اس کے جیسا انسان پیدا نہیں ہوا. وہ رہا 10 سال مدینے میں اور 10 سال کے اندر اس نے 1060 شہر فتح کیے. یعنی 3 دن کے اندر وہ ایک شہر پر اسلامی جھنڈا لگاتا تھا. وہ کون تھا کہ میاں اس نے 10 سال کے اندر 4000 مساجد تعمیر کر کے دکھائی، 4000 مساجد تعمیر کر کے دکھائی. وہ کون تھا جس کے کپڑے پہ تو 17 پیمن لگے تھے مگر اس کا حال یہ تھا اس نے ایک کربٹ لی وہ رومن ایمپائر کو برباد کر دیا. ایک کربٹ لی وہ اس نے بھی برطانیہ کی نیندیں